رات کے 9 بج گئے اور گھر ایک دم پرفیکٹ ہو گیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ایک بار پھر سے ہم تازہ دم ہو چکے تھے اور اب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ دھیمی روشنی میں گھر میں انتہائی پرسکون ماحول بن چکا تھا۔ جو گھر مٹی اور دھول سے اٹا پڑا تھا اب صاف ستھرا تھا۔ البتہ ٹی وی ابھی تک خراب تھا، اکمل کا کمرہ بھی ابھی تک نہیں کھلا اور اوپر میرے کمرے پر انگریزی حروف ابھی بھی موجود تھے۔ بہرحال پہلے دن ہی کافی کام سمٹ گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہو جانے تھے۔ ہنا نے بڑی محنت سے چکن بریانی بنائی ہوئی تھی اور ہم تینوں رائتے کے ساتھ بریانی کے مزے لے رہے تھے۔ آہ گاڈ ہنا، میں نے بہت عقل مندی کی ہے تم سے شادی کر کے، ورنہ اتنی مزیدار بریانی کھانے کو کہاں ملتی۔ فراز نے بریانی کھاتے ہوئے تعریف کی۔ سچ میں ہنا نے آج کچھ زیادہ ہی مزیدار بریانی بنائی ہے، میں نے بھی کھاتے ہوئے کہا۔ اب قدر کریں آپ دونوں میری، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ بھائی سچ میں اگر گھر کی عورت کو کھانا اچھا بنانا نہ آتا ہو تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے، فراز نے سر ہلا کر کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، گھر بس عورت ہی سے چلتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس لیے اب باری آ گئی ہے روہیل کہ تم شادی کر ہی لو، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ ویل میں شرمانے لگا۔ ارے کیا ہوں، بس اب جلدی سے شادی کر لو تاکہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر سکو، فراز نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں روہیل، ویسے بھی بہت دن ہو گئے مزے کیے ہوئے، میں تمہاری شادی میں تو اس بار بہت ناچوں گی، ہنا نے جوش میں آ کر کہا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، فی الحال ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، جبکہ ان 24 گھنٹوں میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے ڈیجیٹل کلاک کی طرف دیکھا۔ بھئی رات کے 10 بجنے کو آ رہے ہیں، گویا 14 گھنٹے تو پورے ہو چکے ہیں، بس 10 گھنٹے بچے ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے، فراز نے ہاتھ چلا کر کہا۔ ہاں مگر ابھی بھی 10 گھنٹے ہیں، میں نے گھڑی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں روہیل، ہنا نے پھر میرا نام لیا، پھر کہنے لگی، اب تو مجھے تمہاری بات بالکل صحیح لگ رہی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، مطلب جن بھوت ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا، کہیں سے کالی بلی نکل آتی، پانی کی جگہ خون آ جاتا، دودھ پھٹ جاتا، بریانی میں کیڑے پڑ جاتے، ہنا کہتی چلی گئی۔ ہے آئی ایم ایٹنگ، فراز نے آنکھیں نکال کر کہا۔ سوری، ہنا ہنس کر بولی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، سمجھ نہیں آ رہا کیوں کر ان 6 لوگوں کے دل بند ہو گئے، میں بڑبڑایا اور کچھ سوچ کر فراز سے مخاطب ہوا۔ فراز وہ کون لوگ تھے؟ میں بتاتا ہوں، فراز نے پلیٹ رکھی اور نوالا نگل کر بولا۔ پہلے تو مسٹر محمد وقاص آئے تھے، عجیب عامل آدمی تھا مگر بہادری اس کی مشہور تھی، موٹا مضبوط اور سڈول جسم، جلد کا رنگ سیاہ اور لمبا قد۔ یہ شخص تمہاری ہی سوچ لے کر گھر میں آیا تھا کہ یہاں جنات کا کوئی بسیرا نہیں، اور اگر جن بوت ہیں بھی تو وہ ان کو چلتا کر دے گا، مگر اگلے دن اس کی لاش گھر کے لان میں پڑی ملی، ڈاکٹر نے وجہ موت ہارٹ اٹیک بتایا۔ اوہ اوکے، میرے منہ سے نکلا اور سوچنے لگا۔ دوسرا شخص ڈاکٹر عدیل تھا، درمیانہ قد، معصوم چہرہ، گورا اور پڑھا لکھا۔ یہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا اور مسٹر محمد وقاص کی موت کی وجہ دماغی خلل قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مسٹر وقاص ڈر گیا اور دل کے دورے کا شکار ہوا، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس گھر میں داخل ہوا، مگر ٹھیک 24 گھنٹے بعد ان کی لاش لاؤنج میں پڑی ملی، ڈاکٹر عدیل کو بھی دل کا دورہ پڑا تھا۔ فراز کہتا چلا گیا اور میں خاموشی سے اسے تکنے لگا، ہنا میری طرف دیکھنے لگی۔ تیسرا شخص یوسف تھا، یہ ایک بھکاری قسم کا آدمی تھا، جوانی میں جرائم پیشہ بھی رہا، بد نصیب اسی دن جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تھا، داڑھی بڑی ہوئی اور کپڑے پھٹے ہوئے، سر چھپانے کے لیے گھر میں غلطی سے داخل ہو گیا، اسے کسی بات کا علم نہ تھا اور وہ جانتا بھی نہ تھا کہ وہ گھر میں کیسے داخل ہوا۔ صبح اس کی لاش بھی اسی لاؤنج میں پڑی ملی، جسم اکڑ گیا تھا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ موت شدید سردی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مگر بعد میں معائنہ کرنے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ وجہ موت دل کا دورہ ہی تھا۔ اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ مکان نمبر 24/10 پر جنوں کا سایہ ہے، اس لیے یہاں اب کوئی نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے محلہ ویران ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹریٹ 12 بھی آسیب کا شکار ہو گئی ہے۔ فراز کہتا چلا گیا۔ اوکے، باقی کے 3؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس گھر میں داخل ہوئے 2 بھائی، ندیم اور سلیم، دونوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور اپنے دوستوں سے شرط لگا کر اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ شرط یہ تھی کہ اگر 24 گھنٹے بعد وہ اس گھر سے زندہ نکل آئے
تو یونیورسٹی کی ایک خوبصورت لڑکی نادیہ کے ساتھ ڈیٹ پر جائیں گے۔ اگر وہ ہارے تو انہیں کپڑے اتار کر بھری کلاس میں ناچنا پڑے گا۔ فراز کی یہ بات سن کر میں اور ہنا بے ساختہ ہنس دیے۔ تفریح اور مزاحیہ قسم کے یہ دو بھائی گھر میں داخل تو ہو گئے، مگر وہی ہوا، دو میں سے ایک کی لاش لاؤنج میں پڑی ملی اور دوسرے کی بیسمنٹ میں۔ فراز نے بیسمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ جملے کہے۔ میں اور ہنا بھی گردن گھما کر بیسمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وجہ موت ہارٹ اٹیک، فراز نے ٹھہر کر کہا اور میں سوچنے لگا۔ اب بچے اس کہانی کے آخری کھلاڑی مسٹر جمیل۔ مسٹر جمیل لوکل اخبار کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، قلم ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، مگر صرف قلم کے سہارے وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دور بدل گیا ہے، اب لوگ ویب سائٹ اور یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان کے لیے جینا اتنا آسان نہیں، اس لیے انہیں کچھ کام چاہیے تھا، کچھ ایسا جس سے ان کی زندگی آگے بڑھ سکے۔ فراز نے مجھے دیکھ کر یہ جملے کہے، پھر بولا، علاقے کے ناظم سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ اگر وہ اس آصف کو بھگا دیں تو وہ انہیں 50,000 روپے انعام کے طور پر ادا کریں گے۔ علاقے کے ناظم نے یہ بات قبول کی اور مسٹر جمیل صاحب یہاں آئے۔ مسٹر جمیل اور باقی سب پر کیا بیتی یہ تو کوئی نہیں جانتا، اور سب کو یقین تھا کہ اوروں کی طرح مسٹر جمیل بھی موت کو گلے لگائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صبح 8 بجے مسٹر جمیل نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی تھی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر وہ زندہ تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو اس گھر سے زندہ نکل آئے تھے، مگر موت ان کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے کل ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو گویا اس گھر میں جو بھی رہا اس کا انجام صرف موت تھی، صرف موت۔ یہاں تک کہہ کر فراز خاموش ہو گیا اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اور اب تم 7ویں شخص ہو جو اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہو، اگر تم ابھی بھی واپس جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ فراز نے مجھے دیکھ کر مشورہ دیا اور ہنا بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر جواب دیا، فراز، میں نہیں جانتا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں مجھ پر کیا گزرنے والی ہے، مگر اس بات کا احساس مجھے ہے کہ اس گھر میں ہونے والے ہر واقعے کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ بس میں ہوں، اور میں اسے روک کر رہوں گا۔ میری یہ بات سن کر فراز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں اب چلتے ہیں، رات کے 10 بج گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے کافی۔ روہیل تم دروازے سارے اچھی طرح سے بند کر لینا، ہنا نے مجھے دیکھ کر سمجھایا۔ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں برتن رکھ دوں؟ ہنا نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رکھ دوں گا، تم نے کافی کام کیا ہے آج، بس اب مجھے سنبھال لینے دو۔ میں نے پیار سے اسے روکا اور وہ دونوں مسکرانے لگے۔ ہم تینوں مرکزی دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھول کر دونوں باہر نکل گئے۔ میں انہیں الوداع کہنے کے لیے باہر تک آیا۔ فراز اور ہنا گاڑی میں بیٹھے تو فراز نے مجھ سے کہا، خیال رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ روہیل، کھانا کچن میں رکھا ہوا ہے، بعد میں بھوک لگے تو کھا لینا، ہنا نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ارے میری بہنا تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ روہیل ایک بات پوچھوں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا نہیں، مگر کیا پتا سب سے اہم بات شاید یہی ہو۔ فراز نے دھیرے سے یہ جملے ادا کیے۔ پوچھو فراز۔ میری اجازت ملنے پر فراز نے مجھے جی بھر کر دیکھا اور گہرا سانس لے کر بولا، کوئی آخری خواہش؟ فراز کا لہجہ سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پریشانی چھلک رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہنا کو اپنے شوہر کا یہ سوال خاصا ناگوار گزرا، مگر حالات اور وقت کا تقاضا اس سوال کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ مجھے فراز کا یہ سوال سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ واقعی یہ بات درست تھی، خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا تو کم از کم میری خواہش تو پوری ہو جاتی۔ میں نے ایک نظر اپنے بہنوئی کو دیکھا اور نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، بس صرف بہن کا بہت خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے صبا اور اکمل کے برابر دفن کرنا۔ میری بات سن کر ہنا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فراز کا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ خاموشی سے اس نے سر کو ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہنا بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ فراز نے گاڑی سٹارٹ کی، جلد ہی ان کی گاڑی چل پڑی۔ میں کافی دیر تک انہیں ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا رہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک نظر دائیں جانب دیکھا تو ویران سڑک نظر آئی، رات کا اندھیرا، خاموشی، بس ہوا کے گزرنے کا احساس اور کچھ نہیں۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو وہی منظر نظر آیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور واپس گھر کے اندر چلا۔ خاموشی سے میں نے دروازہ بند کیا۔
میں اسٹریٹ 12 مکان نمبر 24/10 میں تنہا تھا۔ فراز اور ہنا کو گئے ہوئے 15 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ انہیں الوداع کہہ کر میں واپس گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اچھے سے لاک لگایا۔ ایک بار پھر میں تنہا اپنے گھر کو تک رہا تھا۔ بہت یادیں جڑی تھیں اس گھر سے۔ کچھ ایسے پل بیتے تھے جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، مگر بیتے ہوئے پل اب گزر چکے تھے۔ میں انہیں یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بد نصیبی پر مسکرا کر میں نے ٹیبل پر رکھے ہوئے برتن اٹھائے اور کچن کی جانب چلا۔ سنک میں برتن رکھے، برتن دھونے کے بعد میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی میں اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے باتھ روم میں جا کر دانت برش کیے اور ہاتھ منہ دھوئے۔ تولیے سے منہ پوچھ کر میں باہر آیا اور اوپر والی منزل کے برآمدے کو دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں کے پاس ٹوٹی ہوئی کھڑکی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ مسٹر جمیل اس کھڑکی سے چھلانگ لگائے گئے تھے، مگر کس بات سے ڈر کر؟ ایسی کون سی بلا ان کے پیچھے لگی تھی کہ انہوں نے 20 فیٹ کی بلندی سے کودنا ہی ٹھیک سمجھا؟ یہ سب سوچ کر میں صرف حیران رہ جاتا، کیونکہ اب تک گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو انسان کو اپنی جان دینے پر مجبور کر دے۔ میں گردن کو جھٹک کر اپنے کمرے میں آیا اور دیوار پر لکھے ہوئے ان الفاظ کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے یہ الفاظ کیا تھے اور ان کا کیا مطلب تھا۔ سب سے بڑھ کر سوال یہ تھا کہ جملے لکھ کر کون گیا۔ کچھ سوالوں کے جواب مجھے معلوم نہیں تھے اور انہی کی تلاش میں اس گھر میں موجود ہوں۔ 10:30 بج گئے تھے اور میرا الٹیمیٹم ختم ہونے میں اب 9.5 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ میں اپنے بستر کی طرف بڑھا اور آرام سے لیٹ گیا۔ جب سے کراچی آیا تھا تب سے بس ادھر ادھر بھاگے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اپنی بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب صبح میری باہوں میں ہوتی تھی اور میں اس کو چوما کرتا تھا، کس قدر سکون اور راحت ملتی تھی مجھے۔ دنیا کی ایک اور سب سے بڑی خوشی میری زندگی میں میرا 2 سال کا بیٹا تھا، میرا گپلو سا بیٹا، جسے دیکھنے کے لیے، اسے پیار کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ جب وہ میری باہوں میں ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا جیسے ساری کائنات میری باہوں میں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب پارک میں وہ میری طرف ننھے ننھے ہاتھ کر کے آگے دوڑتا چلا آ رہا تھا تو بڑے پیار سے اس نے مجھے پاپا کہا تھا۔ کاش ایک بار، صرف ایک بار پھر اس کے منہ سے پاپا سن سکوں۔ میں تڑپ رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں۔ پاپا۔ اچانک میرے کانوں میں اکمل کی آواز آئی اور میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اس کی آواز کو صاف محسوس کیا۔ گھبرا کر میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا، اس لیے سیڑھیوں تک بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، تو پھر مجھے اکمل کی آواز کیسے آ گئی؟ میں حیرت زدہ سا اپنے بستر پر بیٹھا رہا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ ویسے بھی فراز کی باتوں نے میرے دل پر خاصا اثر کیا تھا، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہمی ہو رہا ہوں۔ یہ عین ممکن تھا۔ گہرا سانس لے کر میں اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہولے ہولے قدم رکھ کر میں سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو سیڑھیاں ویران اور خالی نظر آئیں۔ میں نے سیڑھیوں کو تکا اور پھر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے جب ہوا کے جھونکے میرے چہرے پر پڑتے تو جسم سن سا ہونے لگتا۔ میں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور باہر جھانکنے لگا۔ اسٹریٹ 12 اس وقت سنسان پڑی تھی۔ آدم نہ آدمزاد۔ میں نے دائیں طرف سے بائیں طرف دیکھ ڈالا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ نظر جھکا کر اپنے لان کو دیکھا۔ لان اوپر سے قریب 20-22 فٹ نیچے تھا اور یہاں سے کودنا اپنی جان دینے کے برابر ہی تھا۔ مسٹر جمیل نصیب والے تھے جو پھر اتنے دن زندہ رہ گئے۔ میں پلٹ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف چلا۔ نیچے کا لاؤنج سنسان پڑا تھا اور کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی الیکٹرانک گھڑی پر نظر ڈالی تو 11:30 بج رہے تھے۔ میں چلتا ہوا نیچے آیا اور صوفے کی طرف بڑھا۔ میں نے صوفے پر سے کشن اٹھایا اور بیٹھنے ہی لگا تھا کہ تڑپ کر گرا اور خوف میری آنکھوں میں سما گیا۔ کچن میں ایک شخص موجود تھا۔ میرا دل نکل کر حلق میں آ گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے تو پھر یہ شخص اچانک کہاں سے آ گیا؟ شاید کچن کا دروازہ کھلا رہ گیا ہو، مگر اسے تو میں نے اچھی طرح بند کیا تھا، تو پھر یہ کس طرح گھر میں داخل ہوا؟ اس شخص نے سر پر کالا ہیڈ پہنا ہوا تھا، موٹا جسم، کریم کلر کی پینٹ، چیک والی شرٹ، جسم کا رنگ کالا اور گھنی مونچھیں۔ وہ بے جان نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ مکمل خاموش تھا۔ میں کانپنے لگا۔ میں اس شخص کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ ابھی بھی مجھے اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا
میرے سامنے موجود کوئی آسیب ہے یا کوئی دہشت گرد؟ مگر وہ جو کوئی بھی تھا، اس سے میری جان کو خطرہ تھا۔ اچانک وہ چلتا ہوا میری طرف آیا اور مجھے گھورنے لگا۔ اس کا اس طرح میری طرف آنا مجھے اور دہشت زدہ کر گیا اور میں وہیں بیٹھا ہوا خوف کے عالم میں اسے تکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا کچن سے باہر آیا اور ایک دم تھم گیا۔ پھر گردن گھما کر اس نے دائیں طرف دیکھا اور پھر بائیں طرف۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں خاموشی کے عالم میں اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ چلا اور صوفے کی طرف آیا، بھاری جسم کے ساتھ دھم سے صوفے پر بیٹھا، جیب سے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں حیرت کے عالم میں اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب ایسا لگا کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ وہ دراصل مجھے گھور ہی نہیں رہا تھا، گھورنا تو دور کی بات، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اطمینان سے کسی کو فون کرنے میں مصروف تھا، وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ جلد ہی اس نے موبائل فون اپنے کانوں پر لگایا۔ ہاں، محمد وقاص بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک تو گھر میں کچھ نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے رات میں ہی مجھ پر حملہ آور ہوگا، اس لیے میں اپنا کام شروع کرنے والا ہوں۔ تم بے فکر رہو، بہت سے بھوت دیکھے ہیں میں نے۔ ہاں چلو اوکے، میں فون بند کرتا ہوں، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا اور موبائل اپنی جیب میں رکھنے لگا۔ اب میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می؟ میری بات جیسے اس نے سنی ہی نہیں۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مگر وہ تب بھی نہیں بولا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ ہیلو، کیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، پر وہ خاموش رہا۔ ہیلو، میری بات کا جواب دیں آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو کیا وہ خبر جھوٹی تھی؟ پلیز جواب دیں۔ میں اسے دیکھ کر پوچھتا رہا، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس نے مجھے نہیں سنا۔ ایسا لگا جیسے اسے میرے یہاں ہونے کا احساس ہی نہیں۔ اچانک وہ اٹھا اور اپنی پتلون کی جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب اور چوک نکالا۔ چھوٹی سی کالے رنگ کی کتاب میں سرمئی رنگ کے کچھ نقشے بنے ہوئے تھے، کوئی زبان بھی لکھی ہوئی تھی جس کا مجھے قطعی کوئی علم نہیں۔ نہ جانے یہ کون سی زبان تھی جو نہ عربی جیسی لگی اور نہ ہی فارسی۔ میں حیرت کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ محمد وقاص اب صوفوں کو دھکیلنے میں مصروف تھا، وہ فرش خالی کرنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو وہ فرش پر بیٹھ کر چوک سے جلدی جلدی فرش پر کچھ عجیب سی تصویر بنانے لگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ یہ شخص میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ چوک سے تصویر بناتا گیا اور میں خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس نہ ہوا کہ وہ کوئی دیوانہ ہے۔ وہ جو بھی کام کر رہا تھا بے انتہا مہارت کے ساتھ کر رہا تھا۔ قریب 5 منٹ گزر گئے اور میں اسے تکتا رہا۔ جلد ہی اس نے اپنے بیگ سے موم بتیاں نکالیں اور فرش پر بنی تصویر کے چاروں طرف رکھنے لگا۔ موم بتیاں سجانے کے بعد اس نے ایک آگ لگائی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس نے فرش پر ایک تصویر بنائی تھی، ایک انتہائی عجیب تصویر، ایک بے حد عجیب تصویر۔ چوک سے بنا دائرہ، اس کی عجیب سی لکیریں، کچھ عربی، فارسی یا کسی اور زبان میں عجیب و غریب حروف لکھے تھے۔ میں نے حیرت کے عالم میں اس نقشے پر نظر ڈالی اور پھر محمد وقاص کو دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ محمد وقاص اپنے ہاتھ کو چھری سے کاٹ رہا تھا۔ اس کا خون تیزی سے اس چوک سے بنی تصویر پر گرا۔ میں خوفزدہ ہو کر اسے تکنے لگا۔ محمد وقاص نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو پھیلا کر چلانا شروع کیا۔ اے زندگی اور موت کے مالک، ازل اور شروعات کے خالق، میں تجھ کو آواز دیتا ہوں، اس گھر میں بسے اس شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دے، اس بلا کا اختتام کر دے، اس گھر کی چھت میں سکون بخش دے۔ اچانک میں نے کئی بلاؤں کے کراہنے کی آواز سنی اور میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ہر اس شہید کا جس کا خون ناحق طریقے سے بہایا گیا۔ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس ماں کا جسے اس گھر میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس بچے کا جسے کم سن عمری میں بھیانک موت دی گئی۔ اس بلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہوگا، اسے جانا ہوگا، اسے جانا ہوگا۔ اچانک کان پھاڑ دینے والی کئی چیخیں ایک ساتھ میرے کانوں میں گھسیں اور مجھے لگا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ہو نہ ہو یہ کئی چڑیلیں ایک ساتھ رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں اور ان کی وحشت زدہ آوازیں میں بخوبی سن سکتا تھا۔ میں خوف کے عالم میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ منظر دیکھتا رہا۔ محمد وقاص اس لمحے زور زور سے اپنا منتر پڑھے جا رہا تھا اور کئی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ گھر میں بھونچال آ گیا،
ہوائیں چلنے لگیں، چیزیں اپنی جگہ سے ہٹنے لگیں، دروازے اور کھڑکیاں بری طرح سے کھڑکنے لگے، چھت پر سے پلستر اکھڑنے لگا، فانوس، پردے، الماری میں رکھے برتن کپکپانے لگے، گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ محمد وقاص نے اپنا منظر جاری رکھا: اے شیطان کے ماننے والے، اے اس عذاب کی پجاری جو خدا نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہوگا، تجھے یہاں سے جانا ہوگا، تجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ محمد وقاص نے چلا کر کہا، اور اچانک جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا، ایک دم سے خاموشی پھیل گئی اور ہر چیز سکون میں آ گئی۔ میں حیران ہو کر اس ویرانے کو دیکھنے لگا۔ ہلتے ہوئے پردے اور فانوس اپنی اپنی جگہ پر آنے لگے، برتن کی کھنک آہستہ آہستہ رک گئی اور سب کچھ سکون میں ڈوب گیا۔ اب یہاں کسی کی چیخیں بلند نہیں ہو رہی تھی، کسی کا ماتم نہیں ہو رہا تھا، صرف سکون تھا، چاروں طرف گہرا سکون۔ میں نے دہشت کے عالم میں چاروں طرف دیکھا اور پھر محمد وقاص کی طرف تو دھک سے رہ گیا۔ محمد وقاص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خوف کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کا خوف بیان کر رہے تھے۔ وہ میری ہی طرف تک رہا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہو؟ محمد وقاص اس بار بھی کچھ نہیں بولا، بس مجھے تکتا رہا۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے پھر پوچھا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر سیدھا کیا اور میری طرف بڑھا۔ میں دھک سے رہ گیا۔ محمد وقاص مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک دو قدم ہلکے اٹھائے اور پھر وہ کسی جانور کی طرح میری طرف لپکا۔ وہ چلاتا ہوا میری طرف آیا اور میں نے کسی نہ کسی طرح اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میری جان لینا چاہتا تھا۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں اسے یہ عمل کرنے سے روکنے لگا۔ اس کی طاقت مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے وہ بآسانی مجھ پر چھا رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زور آزمائی میں وہ مجھے دھکا دیتا ہوا اکمل کے دروازے پر لے آیا اور میرا سر میرے بیٹے کے کمرے کے دروازے پر زور سے لگا۔ محمد وقاص اب خنجر پر زور ڈالنے لگا۔ خنجر کسی بھی لمحے میرے دل کے آر پار ہونے والا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے لات چلائی اور محمد وقاص کے پیٹ پر ماری۔ وہ ڈکرایا اور تکلیف کے عالم میں پیچھے ہوا۔ یہی موقع میرے لیے کافی تھا اور میں نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ محمد وقاص الٹ کر گرا اور پلٹا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ نہ جانے اسے میرے چہرے پر ایسی کیا خوفناک چیز نظر آئی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ کپ کپا کر پیچھے ہونے لگا، جیسے کہ میں اسے کاٹ کھانے کے لیے بڑھ رہا ہوں۔ حیرت اور خوف کے عالم میں اسے تکنے لگا۔ محمد وقاص چلاتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ خوف کے عالم میں اس نے دروازے کے لاک کھولے اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں ہڑبڑا کر اس کے پیچھے دوڑا اور دیکھا کہ وہ اپنا سینہ پکڑ کر تڑپ رہا ہے، شاید اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ محمد وقاص کے منہ سے اب جھاگ نکل رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا۔ جلدی اس کا جسم ساکت ہو گیا اور اس کی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ محمد وقاص میری آنکھوں کے سامنے مر چکا تھا۔ میں دہشت زدہ یہ منظر تکتا رہا۔ چند لمحوں تک میں اس شخص کی لاش کو تکتا رہا۔ یہ ایک دم سے کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بس ساکت نظروں سے اس کی پڑی ہوئی لاش کو دیکھنے لگا۔ اچانک میں چونکا اور گھبرا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک لگایا اور پلٹ کر دروازے سے ٹیک لگا کر سکتے کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ میرا دل اب بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف میرے ارد گرد چھا گیا۔ کچھ سوچ کر میں کچن کی طرف بڑھا اور باورچی خانے سے نکلتا ہوا جنک یارڈ کا دروازہ دیکھا تو وہ بھی بند نظر آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ محمد وقاص وہ شخص تھا جو اس گھر کا پہلا وکٹم تھا۔ اس کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ قاتل کوئی اور نہیں، شاید یہ گھر ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ در و دیوار تکنے لگا۔ گھبراہٹ کے عالم میں کچن کی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، ذہن الجھ رہا تھا۔ آج رات میں نے اس کی موت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یا یہ واقعی کوئی آسیبی چکر ہے؟ میں حیرت کے عالم میں اٹھا اور لاؤنج کی طرف آیا۔ صوفے الٹے سیدھے پڑے تھے اور فرش پر وہ گلابی رنگ کی تصویر ابھی بھی موجود تھی۔ اس پر پڑا تازہ خون بھی موجود تھا۔ الجھن کے عالم میں ہر چیز دیکھنے لگا اور میری نظر بائیں جانب اکمل کے کمرے کی طرف پڑی۔ میں اکمل کے دروازے پر گیا اور اس کا کنڈا پکڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ نہیں کھلا۔ میں اس دروازے کے سامنے تھا
جب محمد وقاص نے مجھ پر حملہ کیا تھا، مگر پھر وہ انتہائی خوف کے عالم میں مجھ سے دور ہو گیا تھا اور پھر اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہوا تھا یا پھر اس دروازے کو؟ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ٹک 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 کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ یہ بلا شبہ گھڑی کی سوئیوں کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر گھڑی کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ گھڑی کی سوئیاں الٹی سمت میں تیزی سے گھوم رہی تھیں۔ ایسا لگا جیسے وقت رک گیا اور اب واپس پلٹ رہا ہے۔ میں نے سکتے کے عالم میں اپنی دیوار پر لگے ڈیجیٹل کلاک کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا خون جم گیا کہ اب میری گھڑی پر وقت نہیں لکھا آ رہا تھا بلکہ الٹی گنتی چل رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے اور مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 16 گھنٹے ہو چکے تھے۔ گویا 24 گھنٹے پورے ہونے میں ابھی 8 گھنٹے کا وقت باقی تھا، اور 8 گھنٹوں کے بعد کیا ہونے والا تھا اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ گویا شیطانی رات کی شروعات ہو چکی تھی اور اب میرے پاس صرف 8 گھنٹے بچے ہوئے تھے۔ محمد وقاص کا واقعہ میرے ساتھ ہونے والا پہلا واقعہ تھا۔ جب پہلا اس قدر خوفناک تھا تو باقی کس قدر خوفناک ہوں گے؟ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ سراسر آسیبی چکر ہے اور مجھ میں اس قدر طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ فراز اور ہنا صحیح کہتے تھے، مجھے اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ اب میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور کنڈی کھول کر جلدی سے لاک کھولا اور دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ نہ کھلا۔ میں دہشت زدہ رہ گیا۔ 1-2 بار کس کے دروازے کو کھینچا مگر وہ نہ کھلا۔ اب میرے اوزان خطا ہو گئے کیونکہ دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے برف میری ریڑھ کی ہڈی پر رکھ دی ہو۔ میں پھنس چکا تھا۔ ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے؟ میں دروازے کو پیٹنے لگا، چلانے لگا، مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ ایسا لگا جیسے میرا ہی گھر مجھ پر ہنس رہا ہو، میری بزدلی پر قہقہے لگا رہا ہو۔ میری مدد کرو، مجھے نکالو یہاں سے، فراز، ہنا۔ ان کے نام پکار کر میں زاروں قطار رونے لگا۔ یہ میں کہاں پھنس گیا؟ اب پورا جسم میرا کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنے موبائل کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا، پر یہ کیا، موبائل تو بند پڑا تھا، جیسے اس کی بھی موت ہو گئی ہو۔ گھبرا کر میں کچن کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھولنا چاہا، مگر دروازہ نہیں کھول سکا، وہ بھی باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ پاپا، میں تڑپ کر پلٹا۔ ایک بار پھر مجھے اکمل کی آواز سنائی دی تھی، مگر گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پورے گھر میں خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لاؤنج کو تکنے لگا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے ہاتھوں کی رگیں پھول پچک رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا، بری طرح۔ خاموشی اور گہرے سناٹے میں وقت گزر رہا تھا اور میں ساکت، بے بس اور مجبوروں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ میرے اوزان خطا ہو چکے تھے، دل جیسے نکل کر حلق میں آ گیا تھا، ذہن کسی انجانے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں خاموشی کے عالم میں کھڑا رہا، گہرا سانس لیا، کچھ پل ٹھہر کر میں نے ہمت کی اور دوبارہ سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ ویرانے گھر میں میرے قدموں کی چاپ کی گونج مجھے ہی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسی کیفیت میں لاؤنج میں داخل ہوا، لیکن اب یہاں محض سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک چیز کو تک رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں اوپر کی جانب چلا اور کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی ابھی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ اکلوتا راستہ تھا گھر سے باہر نکلنے کا۔ میں چاہتا تو کھڑکی کو پھلانگ کر نیچے چھلانگ لگا سکتا تھا، مگر میرا حال مسٹر جمیل کے حال سے مختلف نہیں ہوتا، اس لیے نیچے چھلانگ لگانے کے بارے میں سوچ کر میرا دل کپ کپا گیا۔ اچانک مجھے آوازیں آنے لگیں، کچھ آوازیں جیسے کہیں پانی گر رہا ہو، جیسے کوئی شاور۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا نظر آیا اور شاور لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت کے عالم میں کھڑا رہا اور پانی کی آواز کو سنتا رہا۔ اچانک باتھ روم سے صبا کندھے پر تولیہ لٹکائے ہوئے باہر آئی۔ روہیل، ذرا نیچے سے اکمل کا صابن لیتے آئیں۔ اچھا، لاتا ہوں۔ میں اپنی ہی آواز کو سن کر چونک گیا۔ میں نے دیکھا صبا واپس باتھ روم میں پلٹ گئی۔ میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری یادیں ہیں یا کچھ اور۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں باتھ روم کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کے دروازے پر پہنچا۔ ڈر ڈر کر میں نے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو حیران رہ گیا۔ میری حسین و جمیل بیوی صبا اس وقت میرے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔
میرا پیارا ننھا سا بیٹا پانی کے ٹب میں بیٹھا ہوا نہا رہا تھا اور صبا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ آہا کیسا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ صبا نے اسے دیکھ کر معصومیت سے یہ جملے کہے اور میں حیران ہو کر یہ لمحہ دیکھنے لگا۔ میرا بچہ ماما کی جانو ہے، ماما کی چھوٹی سی جانو۔ صبا انتہائی مامتا سے اپنے لال سے باتیں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ یہ وہ لمحے تھے جنہیں میں کبھی جیا کرتا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے پاس سے کوئی شخص گزرا اور میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ میرا وجود چلتا ہوا صبا کے پاس گیا۔ یہ لو، تولیہ لے لو۔ شاید میں پاگل ہو گیا تھا یا میں کوئی سپنا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس لمحے میں اپنے وجود کو باتیں کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں ایک روح ہوں اور اپنے جسم کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ روہیل، کل چل کر اکمل کو ڈاکٹر کے ہاں دکھا دیتے ہیں، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، صبا نے فکر مند ہو کر کہا۔ بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو وزن گرتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے وجود نے صبا کو سمجھایا۔ پھر بھی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، بچے کی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، صبا نے میرے وجود کو دیکھ کر کہا۔ صبا، تم اور اکمل ہی تو میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس مہینے اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے ہیں۔ میرے وجود نے سوچتے ہوئے جواب دیا، جانتی ہوں روہیل، آپ اس گھر کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر اکمل کے لیے ہمیں کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، صبا نے میرے وجود کو دیکھ کر سمجھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اپنے شہزادے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ میرے وجود نے اکمل کو پیار کرنا شروع کیا اور ننھا بچہ اپنے ماں باپ کے سنگ پانی میں کھیلنے لگا۔ میرے وجود نے اکمل کو پیار کیا اور ایک بار پھر پلٹ کر چلا۔ اب وہ باتھ روم سے نکل کر چلتا چلا گیا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری ذات اس وقت میرے برابر میں سے ہی گزرتی چلی گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے پلٹ کر صبا کو دیکھا تو میری بیوی کے چہرے پر ممتا ہی ممتا تھی، جبکہ میرا 2 سال کا بیٹا پانی میں بیٹھا ہوا پلاسٹک کی بطخ کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ منظر میرے دل کو چیرنے لگا، میرا دل بوجھل ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ خدا نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا تھا، سبھی کچھ میرے پاس تھا، پھر کیوں کر مجھ سے خدا نے سب چھین لیا؟ ایسا کیوں ہوا کہ میرا گھر اجڑ گیا؟ کیوں میرا معصوم بیٹا اس دنیا میں نہ رہا؟ کیوں میری بیوی میرا ساتھ چھوڑ گئی؟ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ شاید میں ان باتوں کو اس لیے بھی زیادہ محسوس کر رہا تھا کیونکہ میں نے اپنوں کو کھو دیا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہی کچھ سوچ کر میں اپنے وجود کے پیچھے چل پڑا۔ میں خاموشی سے ہولے ہولے قدم چلتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ میں بہت ہی آہستہ سے کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ میرے اندر جانے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ میں نے ہلکے ہلکے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا، پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میری بھویں اوپر کو چڑھیں اور اس بار میں نے دروازہ مکمل طور پر کھول دیا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے چھوڑا تھا۔ میں حیران ہوا اور چونک کر پلٹ کر باتھ روم کی طرف بڑھا اور یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ اب وہاں نہ صبا موجود تھی اور نہ ہی اکمل۔ باتھ روم مکمل طور پر خالی تھا۔ نہانے کا ٹب جو تھوڑی دیر پہلے پانی سے بھرا ہوا تھا اب خالی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے اس باتھ روم میں پانی بھی نہ پڑا ہو۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے ارد گرد کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حیران پریشان ہو کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہو کر بوجھل قدموں سے اپنے بستر کے پاس چلتا چلا گیا اور دھم کر کے بستر پر بیٹھا۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ صرف 7 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ میں نے الجھن کے عالم میں گردن جھٹکی اور دیواروں کی طرف دیکھا تو اچھل پڑا۔ جس دیوار پر انگریزی حروف میں کچھ جملے لکھے تھے وہاں اب ان الفاظ کے اوپر تازہ خون کی چھینٹیں پڑی تھیں۔ ایسا لگا جیسے دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ بہہ گئے ہوں۔ اب مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ انگریزی کے وہ الفاظ لال رنگ سے نہیں بلکہ انسانی خون سے لکھے گئے تھے۔ میں خوف کے عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ انگریزی حروف میں لکھے ہوئے الفاظ ابھی بھی وہیں موجود تھے اور ان پر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اپنے بال کھینچ کر ان حروف کو تکنے لگا۔ آخر ان ملحوظ الفاظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ الفاظ کسی لال رنگ سے نہیں بلکہ خون سے لکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ان حروف کا کوئی مقصد تھا۔ میں کوشش کر کے سوچنے لگا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں گھر کی حقیقت کے بارے میں سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا۔ تازہ خون دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔
اس لیے میں کمرے سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ میری نظر لاؤنج پر پڑی اور میں ایک جھٹکے سے رکا۔ ایک بار پھر میں دھک سے رہ گیا۔ میں نے صاف دیکھا لاؤنج کے صوفے پر ایک شخص نہایت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔